بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ موجودہ زمانے میں جن چیزوں کا بکثرت استعمال ہے ان چیزوں میں نمبر 1 پر اگر موبائل کا نام لیا جائے تو بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو فون کا موبائل کا استعمال صرف آپس میں رابطہ کر کے بات کرنے سے متعلق تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انسان کی زندگی سے متعلق تمام چیزیں موبائل سے جڑ گئیں، بلکہ 90% انسان اپنی ضرورت موبائل کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں فون پر کس طرح بات کریں، بات کرنے سے متعلق کچھ خاص باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل کا استعمال اس انداز سے کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس کسی سے بات کرنے کے لیے فون کے ذریعے سے رابطہ کریں تو اس انداز سے بات ہو ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی مسلمان سے فون پر رابطہ کریں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ سلام کرنا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ میرے شیخ دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے کو فون کر کے بات کی ابتدا ہیلو سے کرتا ہے، جو کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر سلام سے باتوں کی ابتدا کی جائے تو کتنا ثواب ملے گا، دعائیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اگر واٹس ایپ پر ہو یا میسج پر ہو، اگر کوئی بندہ کسی کو پہلی مرتبہ میسج کرے،
فون کرے تو سلام کے ساتھ ساتھ پہلے ہی اپنا نام بتا دینا چاہیے۔ اگر بار بار رابطہ ہوتا ہے تو وہاں پر صرف سلام کریں، اور اگر پہلی مرتبہ کسی کو میسج کیا ہے یا فون کیا ہے تو سلام کے بعد جواب ملتے ہی سب سے پہلے اپنا نام بتا دینا چاہیے کہ میرا نام یہ ہے، میں نے فلاں جگہ سے آپ سے رابطہ کیا۔ بعضوں کو دیکھا گیا کہ وہ پہلے سلام کرتے ہیں، جواب دینے کے بعد اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، پھر نام پوچھنے پر جواب ملنے پر پھر یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہاں سے رابطہ کیا۔ اس لیے سب سے پہلے سلام کریں اور سلام کے ساتھ ہی اپنا نام بھی بتا دینا چاہیے اگر پہلی مرتبہ کسی سے رابطہ کیا ہے۔ اسی طرح خواہ بلا وجہ گھنٹی بجا کر کسی کو پریشان نہ کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وقت ملا کسی کو خواہ مس کال دے دیا، پریشان کرنے کے لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ فون کر کے بار بار پریشان نہ کیا جائے۔ اور بڑوں کو تو علماء کو مشائخ کا تو خاص لحاظ رکھا جائے، ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ان کو بار بار فون کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اگر ہم نے کسی کو فون کیا اور سامنے والے نے فون نہ اٹھایا تو چاہیے کہ 10 مرتبہ 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بیزی ہو، مصروف ہو۔ بعضوں کو دیکھا گیا بس وہ فون پر فون کیے جاتے ہیں، جب تک سامنے والا بندہ اٹھاتا نہیں بس وہ فون پر فون کیے جاتا ہے، فون پر فون کیے جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مرتبہ فون کریں، اگر فون نہیں اٹھایا میسج کر دیں مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ جب فارغ ہو جائیں، فری ہو جائیں مجھے میسج کر دیں یا فون کر دیں یا مس کال دے دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن فون پر فون کرتے رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ ہم نے کسی کے گھر پر کسی کام سے رخ کیا، وہاں پر پہنچنے پر ہم نے اجازت لی، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، تو 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد جواب نہ ملنے پر واپس آ جانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے اگر ہم نے کسی سے رابطہ کیا، رابطہ نہیں ہوا تو بار بار فون نہیں کرنا، بلکہ کچھ وقفے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سامنے والے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ رابطہ کرنے والے کو پریشان نہ کرے۔ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو چاہیے کہ گھنٹی بجنے پر رنگ ہوتے ہی فوراً جواب دے دینا چاہیے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ فون نہیں اٹھاتے تو یہ بھی اپنی ذات سے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کے لیے جب کوئی رابطہ کرے تو چاہیے کہ فون کی گھنٹی بجتے ہی فوراً رابطہ کر لینا چاہیے، جواب دے دینا چاہیے۔ اور اگر مصروف ہو اور سامنے والا فون کر رہا ہے تو اس کا فون کاٹ کر فوراً میسج کر دیا جائے کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، اتنا وقت مصروف رہوں گا، اتنے دیر کے بعد آپ فون کریں یا میں فون کروں گا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ فون گھر پر ہے، شوہر گھر پر نہیں لیکن موبائل گھر پر بھول کر چلا گیا، اب اس کے دوست و احباب مسلسل رابطہ کیے جا رہے ہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فون اٹھانے کے بجائے میسج کر دیا کریں کہ فلاں میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، وہ آنے کے بعد وہ خود فون کر لیں گے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ بلا اشد ضرورت عورت کا فون پر جواب نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سلام کے بعد رابطہ ہو گیا، فون پر بات شروع ہو گئی، سلام کے بعد فوراً سامنے والے شخص کا تعارف حاصل کرنا۔ جہاں پر بندہ خود فون کرے اسے چاہیے کہ وہ خود فون پر بات کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرائے۔ اگر تعارف نہیں کراتا رابطہ کرنے والا شخص تو جس سے رابطہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود سامنے والے سے تعارف حاصل کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹانے والے سے پوچھا تھا من، کون ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے، اس کا نمبر ہمارے پاس سیو نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کوئی رابطہ کر رہا ہے سب سے پہلے اس سے تعارف حاصل کرے۔ اسی طرح اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ بلا ضرورت لمبی بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے کامیاب بندوں کی نشانی بتلائی وہاں پر یہ بات بتلائی کہ وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جتنا ہو سکے بات کو مختصر کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جب کبھی کسی مصروف آدمی کو فون کریں تو پہلے ہی بتا دیں کہ حضرت میں فلاں بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 5 منٹ وقت دیں تو میں اپنی بات آپ سے پوری کر لوں۔ یہ نہیں کہ سامنے والا آدمی مصروف ہے تو اس سے بات کیے جا رہا ہے، تو یہ بات بہت بری ہے۔ اور فضول بلا ضرورت لمبی لمبی باتیں کرنا یہ بھی فضول گوئی کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ نے اپنے کامیاب بندوں کی نشانی بتلائی والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو فون سے متعلق یہ کچھ خاص باتیں عرض کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی طرح موبائل پر فون پر جب کسی سے رابطہ کریں تو زور زور سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، زور زور سے باتیں کرنے سے خود کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جب کبھی کسی سے بات کرے، چاہے سامنے ہو، آمنے سامنے بات کرے یا فون پر بات کرے، تو چاہیے کہ اپنی آواز اتنی پست ہو یا اتنی بلند آواز ہو کہ سامنے والا بآسانی بسہولت اس کی بات سن سکے۔ ایسا نہیں کہ اس کمرے میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو اس کی باتیں سارے گلی والے سن رہے ہیں، سارے گھر والے سن رہے ہیں۔ بعضوں کو بسوں میں ٹرینوں میں دیکھا گیا جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں اتنی لمبی بات، اتنی زور سے بات کرتے ہیں کہ سب کو باتیں سننے میں آ جاتی ہے، بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ گفتگو کے آداب اس کا اگر خاص خیال رکھیں گے تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ ہمیں تو پل پل ہمارے مشائخ نے یہ سبق دیا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو موبائل میں جب کبھی کسی سے فون پر رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، تو چاہیے یہ جو باتیں آج کی اس مجلس میں مختصر بتائی گئی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔